دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، بس گئے تسی اس گل نو لے کے بیٹھے رہو، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو گیا تیرے اندر شیطان وڑ گیا جڑا نہیں کھلوتا، تو کھلو جائے گا تو ایمان بچا لے گا، اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جعلی ہے نا کہ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، تو نے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو ایکسپوز کر لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے، تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، چادر بچھا دیتے، مرحبا پیاری بیٹی، بوسہ دیتے، سب کچھ۔ یار یہ نارمز ہوتی ہیں، یہ کون سا دین تم لوگ سکھا رہے ہو آ کے؟ اکثر مجھے بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے، یار ڈاکٹر سرار صاحب نے کہہ دیا تو بس اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے درگزر فرمائے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے سردار تھے، یہ دو ڈومیننٹ بندے ہیں سعد نام کے، انصار مدینہ میں سے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن معاذ اوس کے سردار اور سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار، ان دونوں کی وجہ سے اسلام پھر پھیلا ہے۔ تو سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا ان کے گھٹنے میں، زخم لگ گیا ان کو۔ پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اگر مشرکین عرب سے کوئی جنگ اب باقی نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کی، اور عرب کی سرزمین میں آپ کا غلبہ ہو چکا، تو اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دینا۔ اور وہ ان کا زخم پھر دوبارہ سے کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اس میں، کیونکہ خندق کے موقع پر ہی بخاری میں آتا ہے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ مشرکین عرب آئے ہیں اب یہاں، اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا کہ دیکھیں نا، اس سے پہلے وہ بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام ہی گئے۔ پہلی دفعہ تو صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی۔ تو اب جب ان کے گھٹنے پہ تیر لگا ہوا تھا، بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے وہ جب واپس آئے، وہ اپنے گدھے پہ سوار تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد کو استقبال کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ انہیں زخمی حالت میں گدھے سے نیچے اتارا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو تھا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یرا نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اگر ان کو اتارنا ہوتا تو حضور دو بندوں کی ڈیوٹی لگاتے، پورے قبیلے کو کہتے، ایک بندے کو گدھے سے اتارنے کے لیے پورے قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک پروٹوکول کے لیے۔ اتارنا بھی مقصود تھا لیکن ایک پروٹوکول دینا رہا۔ خود نبی علیہ السلام، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنی جگہ، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے معاملات امت کے اوپر امپوز نہیں کیے جو آپ کی ذاتی شخصیت سے متعلق ہوتے تھے۔ یہ دو الگ چیزیں، تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے۔ پھر قرآن میں بھی آیا ہے کہ اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، یعنی اکڑ کے نہیں رہنا۔ حد رکوع اگر نہ جھکا جائے تو آپ اپنا سر بھی یوں جھکا سکتے ہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے، رسپیکٹ کے طور پر۔ ایک آپ کے والد یا والدہ آئی ہیں، انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تو آپ یوں ایسے ہو سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں ان کے سامنے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے حد رکوع پھر بھی نہیں جھکنا، ہاتھ آپ اٹھائیں اور چومیں، اتنا جھک لیں
کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ جائے، یعنی حد رکوع نہ ہو۔ میں نے غامدی صاحب کے ہاتھ چومے تھے، وہ لوگوں نے بڑی نیچے، علماء نے بھی اعتراض کرنے شروع کر دیے، دیکھو جی ہمارے علماء کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ادھر دیکھو یہ کر رہا ہے۔ یہ رہا آپ کے بھی علماء کے اس وقت بھی چومتے رہے، اب بھی چومتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر چومنے سے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھایا ہوا نا، ابھی بھی کٹر بریلوی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ابھی بھی آتے ہیں، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں اسی طریقے سے۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار، رسپیکٹ اپنی جگہ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے آپ نے کچھ بھی علم حاصل کیا آپ نے اسے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے۔ صحابہ کرام نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے، بلکہ وہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں تو حدیث ہے، وہ چند یہودی آئے تھے، انہوں نے تو نبی الاسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے۔ لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ البتہ ہاتھ چومنا، وہ آپ کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ہاتھ چومیں بغیر رکوع تک جھکے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کریں اور چومیں۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث موجود ہے الادب المفرد کے اندر۔ امام بخاری نے الگ سے آداب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اس میں وہ لے کے آئیں کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درجنوں میل تک پیدل دوڑ سکتے تھے، اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ ہمارے پیادوں میں سلمہ بن اکوع سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ آج کل آپ وہ ریڈ انڈینز کو یا افریقنز کو دیکھتے ہیں نا، تھکتے ہی نہیں ہیں، صحابہ کرام میں سلمہ ابن اکوع تھے، یہ اکیلے بھاگ کے گئے تھے اور نبی الاسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے۔ بخاری میں آتا ہے وہ جو چند قبیلے کے لوگوں نے حضور کے وہ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے۔ تو ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے، بس گفتگو شروع ہوئی تو سلمہ ابن اکوع نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے۔ بس یہ بات کرنی تھی نا، وہ تابعین ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا۔ یہ حدیث الادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلمہ ابن اکوع نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے اس سے مصافحہ اور بیعت کی، اور دوسرا تابعین نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ ویسے تو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لے کے آئے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کے مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کا مشروع ہونا۔ امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام سے یہ اصلاً ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اب یہ جب ہم اہل حدیث کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، اوپر امام بخاری نے اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے، ایون اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ لے کے بھی آئے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔ اب لیکن چونکہ اب انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کا اپنا فام ہے، ہم نہیں مانتے، تو پھر میں نے انہیں الادب المفرد سے یہ حدیث پیش کی تھی موقوفاً سلمہ ابن اکوع والی کہ یار یہ تو ثابت ہے۔ کہتے نہیں جی وہ ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا اور حضور کے دو ہاتھ تھے۔ شرم کرو یار، تم امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کسی کا ہاتھ پکڑیں اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور وہ اتنا متکبر ہو کہ اس نے دوسرا ہاتھ سائڈ پہ رکھا ہوا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ہاتھ کوئی دو ہاتھوں سے پکڑ لینا، اب یہ تصویر کھنچواتے وقت میں ایک ہاتھ کندھے پہ رکھتا ہوں دائیں ہاتھ سے، میں تو کوئی اگر وہ دونوں ہاتھ پکڑے تو میں اس سے ایک ہاتھ چھڑواتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یار میرے چونکہ اب ایک ہاتھ ہے تو یہ ایک پروٹوکول لگتا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے ہی کرو، ورنہ تم میرے
ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو یہ میرے اندر تکبر ہے کہ میں دوسرا ہاتھ استعمال نہ کروں، تو میں پھر وہ دوسرا ہاتھ ہٹوا دیتا ہوں۔ ہاں جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو میں دو ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں آخری درجے تک۔ یہ بھی تو تکبر ہے کہ ایک بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اور آپ اس کے آگے ایک ہاتھ کر رہے ہیں، یا نہیں آپ کو تکبر نظر آتا؟ اصل چیز یہ ہے کہ تکبر کس چیز میں ہے۔ اگر کسی چیز میں اصلاً تکبر ہے نا، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تعظیم میں نہ کھڑے ہوں، اس میں آپ کے اندر تکبر